تعالی کے ملفوظات چل رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ باطل کو یاد رکھو کہ باطل کو باطل کے ساتھ یعنی باطل کے طریقے سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ ظلم کا علاج ظلم سے نہیں، جھوٹ کی کاٹ جھوٹ سے نہیں کی جا سکتی۔ جھوٹ کا علاج سچ سے ہے، سچ ہے، اور ظلم کا علاج عدل ہے، اور باطل کا علاج حق کو تھامنا ہے۔ چھوٹے سے پیرائے میں بڑی بات حضرت نے فرمائی۔ آج بھی جو لوگ تصویروں میں آ رہے ہیں، عورتوں میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، یہ باطل کو باطل کے طریقے سے مٹانا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جب ہم خود کسی گناہ میں ملوث ہوں گے تو پھر اس نیکی کا پھیلنا بظاہر نظر بھی آئے تو بھی وہ قابل قدر نہیں ہے، قابل قبول اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ہمارے امیر صاحب فرماتے تھے، جن کے ساتھ میں نے نوجوانی میں گشت کیا، بہت پرانے تبلیغی ساتھی اور امیر تھے، بہت وقت لگائے ہوئے، بزرگوں کے ساتھ رہے ہوئے۔ وہ فرماتے تھے گشت پہ جاتے ہوئے کہ اگر ہم نے طریقے کے ساتھ جو گشت کے آداب ہیں اس کے ساتھ گشت کیا، سڑک کے کنارے چلے، نظر جھکا کے رکھا، اور جا کے ایک طرف کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دم سامنے کھڑے ہو گئے تو نظر آئے، ایک طرف کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آ گیا بہت اچھا، نہیں آیا تو صرف پیغام دے دیا کہ مسجد میں اس طرح ساتھی آئے تھے، وہاں پہ دین کی بات سنائی جا رہی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا، تو کوئی ہوتا بھی ہے بعض دفعہ نہیں نکلتا، کیا سنیں، دین کی بات کرنا تو ہے نہیں ہمیں۔ تو فرماتے تھے اگر وہ اس کے خلاف کر کے آدمی سارا محلہ بھی اکٹھا کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ قبول وہی ہے جو سنت اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی طرح گناہ کے عورتوں کو سامنے بٹھا کے بیان کرنا، اور عورتوں سے جو پیر لوگ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، بظاہر یہ سمجھتے فائدہ اور فیض زیادہ ہو رہا ہے، لیکن فیض کے قافیے پہ دوسرا لفظ ہے جس کو حیض کہتے ہیں۔ فیض تو نہیں پھیلے گا، حیض پھیل سکتا ہے، ناپاکی پھیلے گی، کیونکہ عورتوں کے سامنے آنے سے ہی نظر خراب ہوتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو آج بہت سے اہل حق علماء بھی یہ کر رہے ہیں کہ کالجز یونیورسٹی میں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے اور دونوں کے سامنے بیان ہو رہا ہے، بیان بھی خوب اور بڑا نام بھی ہے ایسوں کا، لیکن یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی یہ جسے کہتے ہیں اختراع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قابل قبول سنت و شریعت کے مطابق جو کام ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اور جو اس سے ہٹ کے کرے گا اس کا ذمہ دار خود ہے۔ اس کو شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ شوق کے پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنے کا نام دین ہے۔ جیسے کہیں سے جا رہے ہیں، اب ایسی کھلی جگہ ہے، کراچی کے حالات کیسے ہیں، مفتی صاحب نے لکھا جماعت سے نماز کا بہت بعضوں کا اہتمام ہوتا ہے، دو طریقے کے لوگ بعضوں کو بالکل اہتمام نہیں ہوتے، گھر سے بھی دیر سے آگے ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ کوئی اہمیت نہیں ہے، دیر سے اٹھے گھر سے آگے پڑھ، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اب نماز ہو گئی تو گھر میں ہی پڑھ لیں، اب یہ دکھانا کیا ضروری ہے کہ ہماری جماعت نکل گئی، یہ جب آدمی کی جماعت نکل چکی ہے تو گھر میں ہی پڑھ لیں۔ لیکن بہت اس کی اہمیت نہیں، بہت سو اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ جماعت چھوڑتے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنی بیوی محترمہ کو باہر مسجد کے باہر اکیلے کھڑا کر دیا، جبکہ باہر کے حالات سب کو پتہ ہے، اب وہ آرام سے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا تو ایسی جگہ ہو جہاں اندر ہو، جہاں پہ کوئی گھر ہو جہاں ان کو بٹھا دیا جائے، نہیں تو پھر آپ گھر پہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا نام شوق پورا کرنا ہے۔ دین کا کام یہ ہے، دین کا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت بھی کرو۔ اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہے، ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ اندر بھی ایسے شہر میں ایسی جگہ ہیں کہ عورتوں کی نماز کی جگہ الگ بنی ہے، اتنی دیر وہ وہاں نماز پڑھ لے یا بیٹھ جائے، اور اتنی دیر میں شوہر نماز پڑھ لے۔ اور کوشش اس سے بھی زیادہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نکلنے سے پہلے ہی وقت کی تعیین کر لیں کہ ہم جو جا رہے ہیں تو ہم نماز سے پہلے وہاں پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ ہمارے نکلنے کو آدھا گھنٹہ پہلے نکلے، 1 گھنٹے کا سفر، اب وہاں پہنچے تو مغرب قریب آ گئی، ہاں بس نماز رہ گئی، آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پہلے سے ہی ذہن میں ہونا چاہیے، جب حیدرآباد جائیں، میر پور خاص جائیں، ٹنڈو آدم جائیں، اندرون سندھ، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ظہر کی نماز کہاں ملے گی۔ ایسا ابھی اس وقت میں اگر بیٹھیں 4 بجے بیٹھیں، کتنی نمازیں آئیں گی؟ 3 نمازیں قریب آئیں گی۔ اس وقت میں بیٹھنا کیا ضروری؟ فجر کے بعد بیٹھیں یا عشاء کے بعد؟ پھر کتنی لمبی ڈرائیو، 6 گھنٹے کی ڈرائیو تک کوئی نماز نہیں ہوتی۔
تو یہ اب پہلے سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہماری پلاننگ نماز سے ہٹ کے ہوتی ہے. ہمارا ملک کا اور ہمارے یہاں کا یہ طریقہ بھی یہی، ریل ہو یا جہاز ہو، کوئی ہوائی جہاز، کوئی چیز نماز سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بس اس کا ٹائمنگ 6 بجے ہے. اب اگر فی زمانہ 6 بجے فلائٹ ہے، جبکہ کراچی میں عام طور پہ 6:30 پونے 7 بجے نماز ہے، تو 6 بجے کی فلائٹ پھر وہ آدھا گھنٹہ اور پہلے بٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے آپ کو. وہ نہیں، پہلے بیٹھ جاؤ، کیوں آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، پہلے بیٹھ جاؤ. حالانکہ اڑے گے وہ ٹائم پہ، لیکن پہلے بٹھا کے ان کو پورا کرنا ہے، اپنے جو ان کے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں پوری کرنی ہوتی. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل نماز کتنے بجے ہے. کم از کم آدمی نیچے آرام سے نماز پڑھ لے. وہاں پہ جو نمازی بھی ہے پریشان ہوتا ہے، بے نمازی تو بیچارہ کہیں بھی نہیں پڑے گا، لیکن نمازی وہاں پریشان ہوتا ہے. پی آئی اے اور دوسری کسی بھی فلائٹ میں سوائے سعودی ایئر لائن میں تھوڑی سی جگہ ہے، وہ بھی اتنی جگہ ہے 5-6 آدمی پڑھ سکتے ہیں، ایک جماعت بڑی نہیں ہو سکتی، اتنی سی جگہ ہے. تو وہاں الحمدللہ ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن اس میں مشقت ہوتی ہے، وہاں وضو میں بھی مشقت ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کا تعلق جب کہ مملکت اسلامی ہو، اور بات وہ ہے کہ سب اگر نمازی ہوں تو سب صحیح ہو جائے گا. سب کہیں گے ہمیں نماز پڑھ کے ہم چلیں گے، پھر جہاز کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ ایک آدمی کو چھوڑ کے نہیں اڑتا، اعلان کرتے رہتے ہیں ایک پیسنجر باقی. تو اگر سب لوگ نمازی ہوں تو وہ ٹائم پہ اڑے گا. بات ہوئی ہم ساری خرابی تو ہمارے پہ آتی، اگر ہم سب نمازی ہو جائیں تو یہ حالات خود بخود درست ہو جائیں. یہ بتا رہا ہوں، اپنی ٹائمنگ کو خود درست کرنا چاہیے. لیکن انسان کبھی ایسی جگہ پھنس گیا ٹریفک جام میں، تو وہ وہاں پہ یہ دیکھے کہ یہاں پر ایسا نہ ہو کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں. ہم گئے تھے جماعت سے نماز پڑھنے اور بیوی بچوں کو نقصان پہنچ گیا. تو اس کا نام ہے خواہش پہ عمل کرنا. شریعت و سنت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی حفاظت بھی کریں. تو اسی لیے فرما رہا ہوں، ظلم کا علاج ظلم سے نہیں ہو سکتا. جیسے بہت سی سیاسی تحریکات چلی، ظلم کا علاج ظلم سے کیا گیا، تحریکات اپنی موت آپ مر گئی اور لوگ مرے، شہید ہوئے. کوئی شہید کہتا ہے، کوئی مردار کہتا ہے. یہ تو وہاں پتہ چلے گا کیا ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات سوائے دین کے علاوہ سوائے مظلوم اور شہیدوں کی کئی قسمیں ہیں، 19 20 21 قسمیں لکھی ہیں. لیکن جو سیاست کے لیے مرا یا لوٹتے ہوئے مرا، جیسے وہ لوٹ رہا ہے اور وہ مر گیا، تو اس حالت میں کہاں جائے گا سب کو معلوم ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے کتنے دنیا سے چلے گئے جوان، اور یہ کیا فائدہ ہوا. ظلم کا علاج جب ظلم سے ہوا تو علاج نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، علاج نہیں ہوا. تو ظلم کا علاج عدل سے ہوتا ہے، ظلم کا علاج ظلم سے نہیں ہوتا. وہ وہاں جلسہ کرتے ہیں روڈ بند کر کے، ہم بھی کریں گے، ہمارے اکابر اس کو منع کرتے. تم ایسی جگہ کرو جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جلسہ جہاں ہو رہا تھا، گاڑی ادھر سے جا رہی ہو تو ہر آدمی گالیاں دیتا ہے، دینی تحریک بھی اس کو بھی گالی دیتا ہے. دیکھو ہم آفس سے آ رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، سارے راستے بند کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں کا راستہ بند کرے اس کا جہاد قبول نہیں ہے، یعنی اعمال صالحہ قبول نہیں ہے. تو وہ راستہ بند کر رہا ہے. ہمارے یہاں خوشی ہے، پوری گلی بند ہے، وہ بیچارہ اپنے گھر جانے کے لیے پریشان ہے، گاڑی کہاں سے لے کے جائے، کہاں کھڑی. کیسے بند کر دیا آپ؟ پوچھا آپ نے؟ کہیں ایسی جگہ لگاؤ میدان میں جا کے، کوئی جگہ لگا لو، کسی مسلمان کو تنگ نہ کرو. تو ظلم کا علاج ظلم سے نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا علاج جھوٹ سے نہیں ہو سکتا. جھوٹ کا علاج سچ ہے، ظلم کا علاج عدل ہے، اور باطل کا علاج حق ہے. حق میں اتنی کشش ہے کہ وہ خود بخود باطل کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے. لیکن باطل کا طریقہ، جب باطل کو باطل طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آج دیکھیے، آج فیس بک اور میڈیا سارا سب پہ بظاہر لوگ دین پھیلانا چاہ رہے ہیں، لیکن کتنا پھیل رہا ہے سب کو معلوم ہے، کتنا پھیل رہا ہے. صحابہ کے دور میں یہ چیزیں تھی، دین پھیل رہا، دین پوری آب و تاب کے ساتھ پھیل رہا تھا. تقریباً چند صحابہ نے 1.25 صحابہ بنا دیے جو بالکل کامل تھے، انہوں نے 1.25 صحابہ بنا دیے، اور 1.25 صحابہ نے 1.25 سے 1.5 ارب مسلمان، آج 2 ارب تقریباً مسلمان ہیں. لیکن ہم آگے پہنچا رہے ہیں، ہم تو اسی کو بچا لیں، یہ بڑی بات ہے کہ اس میں سے لوگ واپس نہ جائیں. یہ تو اسلام میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں اتنی کشش ہے کہ لوگ اب بھی اسلام لاتے ہیں، ورنہ مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ بدنام کرنے میں، کہ یہ جب دیندار جو دین پہ عمل کر رہا اس کی حالت یہ ہے کہ وہ روزہ خوری کر رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم دین میں داخل ہو کے کیا کریں گے. قرینی فلطانی صاحب بیان فرماتے تھے کہ ایک لڑکا ہندوستان سے مسلمان ہو کے لاہور آیا، پھر وہ مسلمان رہا کچھ عرصے، رمضان کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ، رمضان کا روزہ دیکھا، اکثر مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے، اس نے روزہ رکھا تھا. پھر وہ دیکھ کے عید کے بعد واپس چلا گیا کہ تم لوگ اپنے دین پہ خود عمل نہیں کرتے تو ہمیں کہاں سے پکڑ کے لائے، واپس چلا گیا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ مسلمانوں کا قصور ہے. اسلام میں کشش باقی ہے. ابھی بھی فلسطین کے حالات پر کتنے غیر مسلم اسلام لے آئے، کتنے غیر مسلم اسلام لے آئے. جتنا بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں
قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا دبایا گیا، جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی، اتنا ابھرتا گیا، یہاں تک کہ یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ کے تحقیق کرتے ہیں کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے، لہٰذا کتنے مسلمان ہو گئے۔ اگر مسلمان کامل ہو جائیں اور ہم کامل ہو جائیں، یہ نمازی طبقہ ہے نا، نمازی بھی ہے، دین کی بات بھی سن رہا ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے وہ بس دھکا لگائے کھڑا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھ جائیں، ہم دین کی محنت کو اختیار کر لیں، خود بھی ہمیں پکا دیندار بننا ہے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے، تو پیچھے والے بے نمازی پھر نمازی بنیں گے۔ وہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں گالیاں بھی دیتے، یہیں سے ایک صاحب اٹھے اور 2 موٹی موٹی گالیاں دی فون پہ ہی، ابھی مسجد کے حدود سے باہر نہیں نکلے، صرف یہاں سے باہر نکلے، چلے گئے ورنہ میں ان کو پکڑتا۔ اتنی یہ حالت ہے کہ نمازی کا حال یہ، جب ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ نمازی کی حالت ایسی ہے، اس کے اخلاق بھی ویسے ہی ہیں، گھر میں وہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی بھی بے پردہ پھر رہی، تو ہم میں اور اس میں کیا فرق؟ تو یہ نمازی جب صحیح ہو جائیں گے تو بے نمازی نماز کی طرف آئے گا، پھر اس کے بعد غیر مسلم اسلام کی طرف آئے گا، اور پھر اسلام پھیلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، یہ فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔